وأصحابه الكرامين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگان مکرم حاضرین سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہبری کے لیے اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لائے. آپ پر نبوت کا رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. آپ آخری نبی آخری رسول ہیں. آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے، نہ آپ کی کتاب قرآن کے بعد کوئی اور کتاب آسمانی آنے والی ہے. اب صرف آئے گی تو بس قیامت ہی. اب کوئی رسول اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ فضل فرمایا، نبوت کا سلسلہ ختم تو کیا، لیکن نبیوں والا کام کرنے کے لیے، وہ دعوت دین کا فریضہ انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ایسا سلسلہ جاری فرمایا کہ ہر دور میں، ہر علاقے میں اللہ کے ایسے چنندہ بندے آتے ہیں کہ جو اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف جوڑتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور جو برائیاں ہیں اس کو ختم کرتے ہیں. نیکیوں کا پیغام عام کرنے، اچھائی کو پھیلانے اور برائی کا روکنے کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ وہ انجام دیا کرتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے، ان کی کوششوں اور محنتوں کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دین پھلتا پھولتا اور پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ انہی کی انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے. چنانچہ اسی سلسلے میں ہمارے دکن کی سرزمین پر جن بزرگوں کو، جن اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کام پر منتخب فرمایا، اس کام پر مقرر کیا، اس کام کے لیے منتخب فرمایا، ان میں ایک قدیم ہستی حضرت ابو الفتح صدر الدین سید محمد الحسینی بندہ نواز یسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کا جو انتخاب فرمایا ہے وہ چن لی گئی تھی اللہ کے دین کے لیے. آپ کی شخصیت کا انتخاب کیا گیا تھا اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. اسی لیے آپ کی زندگی ابتدا ہی سے ایک الگ رنگ والی تھی، ایک الگ انداز کی آپ کی زندگی تھی، جس کے بارے میں خود آپ کے گھر والے گواہی دیتے تھے کہ ان کی زندگی کو ہم نے ابتدا ہی سے دیکھا، بچپن ہی سے دیکھ کر سمجھ جاتے تھے، سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اللہ ان سے کوئی بڑا کام لینے والا. اور یہی وجہ تھی کہ جب حضرت شیخ الاسلام حضرت سیدنا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بندہ نواز کو دیکھا تھا، اس وقت دیکھتے ہی آپ پہچان گئے کہ بہت کم عمر تھی آپ کی، لیکن جب نظر پڑی تو سمجھ گئے کہ اس لڑکے کی پیشانی پر مجھے سعادت کے آثار نظر آ رہے ہیں، اللہ بہت بڑا کام اس بچے سے لینے والا. یہ آپ کے شیخ نے بہت پہلے ہی فرمایا. حالانکہ بڑے بڑے لوگ تھے،
قدیم خلفاء آپ کے تھے، پہلے والے مریدین جو قریب میں رہنے والے تھے، لیکن حضرت خاص توجہ ان کے اوپر دیتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ چھوٹا سا بچہ اب آیا ہے، ابھی ابھی آیا، اور حضرت کی اتنی توجہات اس پر ہو رہی ہے، اور یہ تو پرانے والے لوگ ہیں۔ حضرت فرماتے آخر یہ بچے میں کیا ہے؟ حضرت فرماتے تھے میاں جوہر کی جو پہچان ہوتی ہے وہ جوہری کو ہی معلوم ہوتا ہے، جوہری ہی جوہر کی پہچان رکھتا ہے کہ وہ کیا اندر، اس کے اندر کیا قابلیت ہے، کیا صلاحیت اس کے اندر ہے، یہ مجھے نظر آ رہی۔ اسی لیے آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا کہ وہ بڑے بڑے اولیاء کبار، حضرت سیدنا بایزید بستامی، حضرت سیدنا جنید بغدادی، ایسے جلیل القدر اولیاء جن کے حالات کو بس ہم نے صرف کتابوں میں پڑھا ہے، جن کے احوال کو صرف کانوں میں سنا ہے، سید محمد حسینی کے اندر وہی کمالات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ پہلے والوں کے جو حالات صرف کتابوں میں پڑھتے تھے، آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں تھا، ویسا مقام والا اور اس رتبے والا اگر ان آنکھوں نے دیکھا ہے، کانوں نے تو سنا تھا، کتابوں میں تو دیکھا تھا، لیکن عالم وجود میں اگر کسی کو ہم نے دیکھا ہے تو وہ سید محمد حسینی بندہ نواز کو دیکھا ہے۔ یہ پہلے والے اکابرین میں جو کمالات تھے اس کے فیض کا یہ مظہر بنے ہوئے تھے، ان کے فیض کے اثرات ان کے اندر نظر آتے تھے۔ وہ ہمتیں، وہ ایسی بلند ہمتیں اس میدان تصوف میں، میدان طریقت میں انہوں نے پائی ہے کہ وہ دیگر لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو سارے پھیکے پھیکے نظر آتے ہیں، لیکن وہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ خاندانی لحاظ سے بھی وہ بڑے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ شہزادے ہوتے ہیں۔ 22 واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا نسب مبارک پہنچتا ہے، اسی لیے آپ حسینی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے بھی سید ہے، نجیب الطرفین ہیں، دونوں طرف سے آپ کا نسب علی، اور پورے خاندان کے لوگ اہل اللہ، صلحاء، علماء، اس طرح سے سارے گھر میں پڑھنا پڑھانا، علم، ذکر، تلاوت، بس یہی ان کے سارے گھر کا معمول تھا۔ حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ ایسے ماحول میں آپ نے تربیت فرمائی ہے۔ آپ کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہم نے سیر محمدی میں لکھا ہے کہ ہم نے بچپن میں ان کو دیکھا کہ ایک کوئی غیبی مخلوق ہوتی جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہا کرتی تھی، ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ کون تھا؟ کوئی فرشتہ تھا یا کیا تھا؟ اس کی صراحت نہیں کی، لیکن اتنا تو پتہ چلتا تھا کہ کوئی ایک غیبی مخلوق ہے جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے۔ لیکن اب یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، حدیث شریف میں آیا ہے جب کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ جا رہا ہے اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے، وہ جا رہا ہے اپنے نبی کی حدیثوں کو جاننے کے لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک گلے میں بستہ ڈال کر قرآن لٹکا کر جا رہا ہے، چھوٹا کرتا پیجامہ پہن کر کوئی جاتا نظر آتا ہے، لیکن وہ کس کی طلب میں نکلا ہے؟ وہ رب کے کلام کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے کلام کو پڑھنے، یاد کرنے اور سمجھنے کے لیے جا رہا ہے، اپنے نبی کے دین اور شریعت کو سمجھانے کے لیے جا رہا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جب وہ نکلتا ہے؟ اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے یہ جو بندہ، یہ جو طالب علم جو میرا پاک علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی قدر کرے یا نہ کرے، اللہ کی طرف سے اس کی قدر کی جاتی ہے۔ فرشتوں کو کہا جاتا ہے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو، فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، وہ فرشتوں کے پروں پر چلتا ہوا جاتا ہے۔ یہ تو ایک عالم غیب کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں سے پردے میں اس کو رکھا ہے، دکھائی نہیں دیتی، لیکن یہ تو عام طلبہ ہیں جن کے لیے فرشتے ان کے راستے میں پروں کو بچھاتے ہیں۔ اب طلبہ میں بھی کوئی خاص درجے کا ہو، کوئی خاص مرتبے کا ہو، تو پھر
فرشتہ صرف راستے میں پر ہی نہیں بچھاتا، مستقل ان کی خدمت پر مقرر بھی کر دیا جاتا۔ اتنی تو بات حدیث سے ثابت ہے کہ فرشتہ ان کے لیے خدمت کرتا ہے، پر بچھاتا ہے۔ جب فرشتہ پر بچھاتا ہے تو فرشتہ ان کی خدمت بھی کرتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ حضرت سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ کی کفالت میں آپ تھے، مدرسے کو جب جاتے کون لے جا کر مدرسے کو چھوڑے، کون لے جا کر مدرسے تک پہنچائے، لائے کون، لے جائے کون انتظام کرے؟ لیکن آپ فرماتے تھے کہ میں جیسے ہی گھر کے دروازے کے باہر نکلتا ایک شخص میرے انتظار میں کھڑا رہتا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مدرسے تک لے جاتے اور مدرسے میں لے جا کر چھوڑ دیتے، پھر انتظار کرتے رہتے۔ جب مدرسہ چھوٹتا پھر مجھے لے کے آتے اور گھر کو چھوڑ دیتے۔ روزانہ کی ان کی ڈیوٹی، کوئی دن ناغا نہیں، بارش ہوتی ہے تب بھی موجود، دھوپ ہے تب بھی موجود، سردی میں تب بھی موجود، ہر موسم میں وہ حاضر، کبھی کوئی اس کی چھٹی نہیں، روزانہ کا راتب ہے، لا رہے ہیں لے جا رہے ہیں، روز لاتے لے جاتے ہیں۔ ایک دن میں نے پوچھا آپ کون ہیں جو مجھے روز لاتے بھی ہیں لے جاتے بھی ہیں؟ میری کپ بھیجے، میرے والد تو یہی ہیں اور وہ رہتے تو یہ مجھے وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے، لیکن تم کون ہو جو پابندی سے مجھے لاتے اور لے جاتے ہو؟ تو اس دن اس نے کہا اب تک میں نے نہیں کہا تھا کہ میں کون ہوں، تمہاری خدمت کر رہا ہوں، سنو میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تمہاری خدمت پر مقرر کیا۔ تو وہ لاتا بھی تھا لے جا رہے ہیں۔ آپ کو پوچھا حضرت آپ کو کب پتا چلا کہ آپ ولی ہیں؟ تو کہا کہ میں مدرسے میں داخل ہوتا، پیچھے سے کوئی فرشتہ آواز دیتا راستہ دو راستہ دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ تو وہ جو بچپن میں فرشتہ خدمت پر مقرر کیا گیا تھا، جو ہم نے حضرت سیدنا غوث اعظم کی سیرت میں پڑھا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کی شخصیت آپ کو وہ نظر آئے گی۔ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے ہمیشہ کوئی غیبی مخلوق ان کے ساتھ تھی، تب تک جب تک کہ آپ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اس وقت تک یہ فرشتہ تھا۔ جس وقت اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اس کے بعد اب فرشتہ واپس ہو گیا، کہا کہ اب تک میری ضرورت ہے، یہاں سے تمہارا شیخ ہی تمہارے لیے کافی ہے، یہاں سے حضرت پیر نصیر کی دستگیری اور ان کی رہنمائی تمہارے لیے کافی ہے۔ تو حضرت سیدنا بندہ نواز دراز رحمت اللہ علیہ اس طرح سے آپ دہلی میں آپ کی ولادت باصحابت کی، وہاں سے آپ 4 سال کی عمر میں تشریف لائے دولت آباد کو، اورنگ آباد میں، وہاں پر آپ تشریف لائے اپنے والد ماجد کے ساتھ، والدہ بھی ساتھ تھی، آپ کے بھائی بھی ساتھ تھے، پورے خاندان کے ساتھ، آپ کے ماموں بھی ساتھ تھے، نانا بھی ساتھ تھے، یہ سب کے ساتھ آپ دہلی سے یہاں پر تشریف لائے۔ اس کے بعد میں آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا، حضرت سیدنا سید محمد یوسف حسینی راجہ قتال رحمت اللہ علیہ، جو آج بھی خلد آباد میں ان کا مزار مبارک ہے، ان کے انتقال کے بعد آپ یہیں پر رہے۔ پھر بعد میں پھر اورنگ آباد سے آپ واپس دہلی کو چلے گئے۔ اس وقت 14 یا 15 سال کی آپ کی عمر تھی، اور وہاں جانے کے بعد حضرت سیدنا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت فرمائی۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی یہ بھی اس مسند پر جو حضرت غریب نواز کی امانت تھی، یہ جو بیٹھے تھے یہ اللہ کا انتخاب بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی کے بہت سے خلفاء، بہت سارے خلفاء، لیکن ایک خاص مقام ان میں حضرت سرکار ملک الشعراء حضرت امیر خسرو کا حاصل تھا۔ حضرت امیر خسرو بہت ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہنے والے، ہر وقت شیخ کا مقام کیا ہوتا ہے اور مرید کیسے ہوتا ہے، مرید کا انداز کیا ہوتا ہے، اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت امیر خسرو سے سیکھ سکتے ہیں۔
کس طرح سے وہ اپنے شیخ کے تابع تھے، کیسی ان کی خدمت کرتے تھے، ان کا حکم کیسے بجا لاتے تھے، یہ مرید کیسا ہوتا ہے یہ امیر خسرو کو دیتے. وہ بس اتنا چہیتے تھے، منظور نظر تھے اپنے شیخ کے. یہاں تک کہ حضرت نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا اگر شریعت اجازت دیتی تو میں یہ وصیت کرتا کہ جس قبر میں مجھے دفن کیا جا رہا ہے امیر خسرو کو بھی اسی قبر میں دفن کیا جائے، لیکن شریعت یہاں مانع ہے، شریعت کا حکم ہے، اس لیے میری زبان بند. شریعت کا اگر حکم نہ ہوتا تو میں ضرور کہتا کہ ایک ہی قبر میں ہم کو دفن کیا جائے، لیکن شریعت کا حکم ہے، شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے زبان کو بند رکھا ہوں. چنانچہ تھوڑے ہی دن کے بعد حضرت امیر خسرو کا انتقال ہوا. آپ کے پائن میں 35 میں ان کی تدفین مبارک عمل میں آئی. لیکن میں یہ کر رہا تھا اتنے چہیتے وہ تھے، آپ اپنے انتقال سے پہلے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے. خلیفہ تو بہت تھے لیکن جانشین کون بنے؟ آپ لوگوں سے مشورہ کیے، سب یہ سمجھ رہے تھے کہ سب سے چہیتے کون ہیں؟ امیر خسرو. امیر خسرو کو آپ کا جانشین بنایا جائے گا. اور آپ کی محبت کے انداز کو بھی دیکھ کر سب کو اندازہ تھا امیر خسرو جانشین بنیں گے، امیر خسرو جانشین بنیں گے. لیکن جب وقت آیا جانشینی کا، آپ نے اعلان فرمایا یہ جو سجادگی، یہ جو مسند ارشاد ہمیں ملی ہے اپنے بزرگوں سے، ہم نے حضرت نظام الدین اولیاء سے پایا، انہوں نے بابا فرید سے، انہوں نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے، انہوں نے حضرت سید سلطان الہند خواجہ غریب نواز سے یہ مسند ارشاد کو پایا ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں امانت ہے. اور جب اس کو کسی کو بٹھانے کی بات آتی ہے، سنو میں اعلان کرتا ہوں اس مسند سجادگی پر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کو میں بٹھاتا ہوں. لوگ کہنے لگے حضرت نظام الدین اولیاء سے، حضرت ہم تو سمجھتے تھے کہ خسرو بیٹھیں گے، یہ تو ان کی جانشینی کا حق ان کا ہوگا، یہ بھی کمال والے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا، تاریخی جملہ فرمایا نظام چاہے خسرو کو، خدا چاہے نصیر کو. میں چاہتا ہوں کہ خسرو میرا جانشین بنے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ نصیر اس مسند پر بیٹھے. ہم اپنی خواہش، اپنی مرضی کو قربان کرتے ہیں، جو اللہ کی مرضی ہے وہی نافذ ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ خسرو بیٹھے، اللہ چاہتا ہے کہ نصیر بیٹھے. تو ہم نظام چاہے خسرو کو اور خدا چاہے نصیر کو. چنانچہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی جب بیٹھے اور واقعتاً اس مسند کا حق انہوں نے ادا کیا، اور کم سنی میں چھوٹی سی عمر میں آئے حضرت بندہ نواز ان کے پاس دہلی میں ملاقات کی. اب انہی کے پاس وہاں پر مدرسے میں پڑھ بھی رہے ہیں اور خانقاہ میں ذکر و اذکار، ریاضت اور مجاہدات بھی ہیں. پہلی بار جب آئے، دیکھو انداز کس طرح تربیت کرنے کا ہوتا. جب ایسے انداز سے تربیت کی جائے تو کوئی بڑی سے بڑی عبادت اور مشقت میں بھی آدمی اس کو گوارا کر لیتا. حضرت ابھی چھوٹی سی عمر ہے، فجر کی نماز پڑھے مسجد میں، نماز ادا کرنے کے بعد حضرت سے ملاقات کی تو حضرت شیخ نے فرمایا، نصیر الدین چراغ دہلی نے رحمۃ اللہ علیہ، بابا آپ فجر تو پڑھ لیے ہیں. کہا اب کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ دوسرے شغل ہیں. فرمایا فجر پڑھنے کے بعد آپ کا وضو کب تک باقی رہتا ہے؟ دیکھو سمجھانے کا انداز کتنا پیارا. فجر پڑھنے کے بعد کب تک آپ کا وضو باقی رہتا ہے؟ کیا سورج نکلنے تک، طلوع آفتاب تک آپ کا وضو باقی رہتا ہے؟ کہا کہ حضرت آسانی سے باقی رہ جاتا ہے. کہا کہ طلوع آفتاب تک، اشراق کے وقت تک جب وضو باقی ہے تو بابا 2 رکعت اشراق کی بھی پڑھ لو، اس کی بڑی فضیلت ہے. یاد ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے کوئی دنیاوی باتیں نہیں کرتا، ویسے ہی رہتا ہے، ذکر و اذکار میں رہتا ہے، اس کے بعد فجر کا ٹائم جب ختم ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر 5:40 کو اگر فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے، وہ 5:40 کے بعد ایک 20 منٹ اور آپ اس میں ایکسٹرا کر لیں، کیا ٹائم ہو جائے گا جی؟ 6 بج جائیں گے.
تو 20 منٹ آپ اس پہ ایکسٹرا کر لیں گے. فجر کا جو لاسٹ ٹائم ہے اس کے اوپر 20 منٹ اور ایکسٹرا کرنے کے بعد یہ مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. مطلب آپ 6:05 6 بجے 6:05 جو بھی ٹائم بڑھتے گھٹتے رہتا ہے, فجر کی نماز ختم ہونے کے بعد نہیں, فجر کا ٹائم ختم ہونے کے بعد ایک 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. کوئی دنیاوی ادھر ادھر کی بات نہ کرے, قرآن کی تلاوت یا ذکر و اذکار میں مصروف رہتا ہے. اس کے بعد اشراق کی نماز کو پڑھ لیتا ہے تو ایک ابھی کہیں گیا نہیں, مسجد میں ہی ہے, کہیں اور گیا نہیں, گھر ہی میں پڑھ رہا ہے, لیکن کوئی ادھر ادھر کے دنیاوی کام کاج میں نہیں گیا, اپنے ہی گھر میں اپنے ہی علاقے میں بیٹھے بیٹھے اللہ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. کہیں گیا نہیں, آیا نہیں, بس ایسے ہی ہے. لیکن ہم ویسے توجہ نہیں کرتے, بس بیٹھے ہیں, نماز پڑھ کے جائیں گے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وقت ختم ہونے کے بعد 6:05 تک بھی اگر وہ شروع ہو رہا ہے, گھر کو جانے کے بعد فون کھول کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ 6:15 بھی ہو جائیں گے, 6:30 بھی ہو جائیں گے, وقت کا اندازہ نہیں ہوتا. لیکن ہماری توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ ایک 15-20 منٹ گزرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے سے اتنی بڑی عبادت کا ثواب ہمیں گھر بیٹھے مل رہا ہے اور ہم روزانہ اس کو ضائع کرتے ہیں. یہ اس کا اہتمام کیا جائے. جب کتنے پیارے انداز سے آپ نے فرمایا, بابا دیکھو آپ وضو کب تک رہتا ہے آپ کا؟ تو کہا کہ رہتا ہے طلوع آفتاب تک بھی رہتا ہے, اشراق کے وقت تک بھی رہتا ہے. کہا جب اس اشراق کے وقت تک جب وضو رہتا ہی ہے تو 1-2 رکعت نماز پڑھنے کی عادت ڈال لو اشراق کی. کہا کہ حضرت ٹھیک ہے, یہ بچہ ہے, دیکھو بچے کی کیسی تربیت کی جا رہی. اس کے بعد تھوڑے دن نماز پڑھتے پڑھتے ان کو وہ جو عادت ہو گئی اور اس کے اندر جو مزہ آنے لگا, اب اگر کسی دن چھوٹ جائے تو بے چین ہو جائے. اب وہ عادت ان کو لذت پڑ گئی. اب ان کو کوئی لکڑی لے کر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو اب نیند رات میں دیر سے بھی سوئیں اب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, بغیر الارم کے اپنے وقت وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. یہ وہ ذوق ہے, اندر سے کوئی آواز ہے جو اس کو اٹھا دیتی ہے. کسی الارم کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی, کسی جگانے والے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی. جب یہ شوق اور یہ جذبہ اور یہ ولولہ اس کے اندر پیدا ہوگا تو فرمایا بیٹے 2 رکعت نماز ملا لو اشراق کی. کہا حضرت ٹھیک ہے. اب روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد کوئی ذکر و اذکار میں تلاوت میں بیٹھ جاتے. پھر اشراق کا جب وقت ہوتا اشراق پڑھنے کے عادی بن گئے. اب اس کے بعد تھوڑے دن گزرتے گئے. اس کے بعد حضرت نے فرمایا اشراق تو پڑھ رہے ہو؟ کہا حضرت پابندی سے پڑھ رہا ہوں, کوئی نہیں چھوٹتی ہے. کہا کہ اس کے بعد بھی وضو رہتا ہے؟ کہاں رہتا ہے. کہا کہ تھوڑی دیر اور گزرنے کے بعد چاشت کا وقت آتا ہے, میاں چاشت پڑھنے کی بھی عادت ڈالو. اس کے بعد ایک ایک چیز سکھاتے رہے بیٹا. اس کے بعد اب دیکھو اب تمہارا نیا دن شروع ہو رہا ہے تو ایک باہر جانے سے پہلے 1-2 رکعت اللہ پڑھ کر اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ میں باہر جا رہا ہوں, میرے اس دن کو تو برکت والا ہے, کوئی نقصان ہونے والا ہے تو میری تو حفاظت فرما. تیرا نام لے کر میں نکل رہا ہوں, اے اللہ میری حفاظت فرما. اور شکرانہ بھی ادا کرتے رہو. اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی, نعمتیں عطا کی, 1-2 رکعت شکرانے کے بھی پڑھتے رہو. اب یہ عادتیں ایک کے بعد ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے رہے. ان کے کوئی معمولات پہ فرق نہیں آتا تھا. یہ ساری چیزیں بھی چل رہی ہے, اپنے دن بھر کے جو معمولات ہیں وہ بھی چلتے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں بیٹا یہ ذکر کرنا شروع کرو, یہ بھی ساتھ میں پڑھو, یہ بھی پڑھو. مدرسے میں بھی پڑھ رہے ہیں, تعلیم بھی چل رہی ہے, جیسے تربیت بھی چل رہی ہے. اس کے بعد فرمایا بیٹے آپ کتنے روزے رکھتے ہیں؟ کہا کہ حضرت میرا معمول ہے مہینے میں 3 دن ایام میں 20 کے روزے رکھتا ہوں. اس کے بعد کہا ٹھیک اچھا ہے. اس کے بعد ایک وقت آیا, کہا کہ بیٹا یہ بھی اضافہ کر لو, یہ بھی اضافہ کر لو. اب اس کے بعد حضرت بندہ نواز کا حال یہ تھا کہ 104 سال کی عمر کو بھی پہنچے لیکن اخیر وقت تک صوم داؤدی رکھتے تھے. صوم داؤدی کا مطلب پوری زندگی بھر روزہ رکھنا, ایک دن روزہ رکھنا, ایک دن گیپ دینا, ایک دن روزہ رکھو پھر گیپ رکھو. یہ اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں. یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے, تو یہ اس طرح سے رکھتے تھے. تو فرمایا بیٹے چاش کی عادت ڈالو. یہ چیزیں ان کو بچپن ہی سے ایسے سکھائی گئی کیونکہ یہ بڑی برکت کا ذریعہ ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا
کہ جو شخص چاشت کی نماز کا پابند ہو تو یہ ضرور رکھ لے، فجر پڑھ رہا ہے پھر چاشت بھی پڑھ رہا ہے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا جس گھر کا رہنے والا فجر اور چاشت پڑھ رہا ہو اس گھر میں کوئی غریبی اور مفلسی آئے، یہ دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ فجر کی اور چاشت کی نماز بھی کوئی پڑھ رہا ہو اور پریشانیاں اور مفلسی اس کے گھر میں آئے، یہ نہیں ہوتا، اللہ اس سے حفاظت کرتا۔ مگر یہ غریبی مفلسی دور ہونے کی نیت سے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھے، یہ فائدے تو اپنی جگہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک ایک چیز کی تربیت کی، اس کے بعد آئے اور حضرت سے کہنے لگے حضرت اب یہ جو تعلیم مدرسے میں جو پڑھ رہا تھا مجھے اب اجازت دے دیجئے، مکمل طور پر اب خانقاہ میں رہ کر ذکر کرتا رہوں گا، تعلیم ایک حد تک حاصل کر لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی جائیے آپ ہدایہ پڑھیے، ابھی آپ جائیے بزدوی پڑھیے، رسالہ شمسیہ پڑھیے، آپ جائیے زمخشری پڑھیے، کشاف کو پڑھیے، ایک ایک کتاب کا نام لے کر فرمایا یہ پڑھو، منطق پڑھائے، تفسیر پڑھائے، فلسفہ پڑھایا اور فقہ پڑھائی، اصول فقہ پڑھائی، ساری کتابوں کے نام لے لے کے فرمایا یہ پڑھو، ابھی تم کو یہاں پر سفر روکنا نہیں ہے، ابھی تعلیم حاصل کرو، اللہ تم سے بہت بڑا کام لینے والا ہے، اللہ بہت بڑا کام تم سے لینے والا ہے، علم حاصل کرتے رہو۔ آپ یہ مدرسے کا علم بھی جاری ہے، تعلیم بھی جاری، اور ادھر سے تربیت اور ذکر و اذکار بھی جاری۔ اس کے بعد جب وہ وقت آیا کہ جیسے حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی مسند پر حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کو بٹھایا تھا، حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے اپنی مسند پر حضرت بندہ نواز کو بٹھایا، اپنے پیر کی مسند پر بیٹھے رہے، اور 35 سال کی عمر میں آپ اس مسند پر فائز ہوئے تو 80 سال تک دہلی میں آپ اسی مسند پر رہے، اور دور دور سے لوگ آتے اور فیض پاتے تھے۔ 80 سال کی عمر میں پھر آپ وہاں سے سفر کر کے پھر اورنگ آباد آئے اور وہاں رہے۔ اس کے بعد 82 سال کی عمر میں آپ سفر کرتے ہوئے گلبرگہ شریف کی طرف آئے تو وہاں کا بادشاہ فیروز شاہ بہمنی جو تھا اس نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت آپ کہاں جائیں گے؟ آپ اگر گلبرگہ میں آ کر رہ جائیں تو یہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، اگر شہر گلبرگہ میں آپ کا قدم پڑ جائے تو ہمارا شہر برکتوں سے بھر جائے گا، اور آپ سے میں درخواست کرتا ہوں ہمارے شہر تشریف لے جائیں۔ آپ نے کہا فیروز شاہ بہمنی سے تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو، ہمیں بلا رہے ہو اور خود جا رہے ہو؟ کہا کہ حضرت کیا بات ہے، میں چل رہا ہوں ساتھ۔ نہیں، کہا کہ ہمیں تم بلا رہے ہو اور تم ہے کہ جا رہے ہو۔ کہا حضرت کیا مطلب؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تم کہتے ہو ساتھ چلو گلبرگہ، ساتھ ہمیں لے جا رہے ہو، اور ہم جب جائیں گے تمہاری موت آ جائے گی، وقت قریب ہے تمہارا۔ کہنے لگے حضرت بڑی نصیب سے ایسوں کی صحبت ملتی ہے، آپ کچھ کریں بس اللہ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ برکت عطا فرمائے، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا دعائیں تھی حضرت بندہ نواز کی جو اس کے حق میں کی گئی، اور دنیا نے دیکھا اس بادشاہ کو اس وقت تک موت نہیں آئی جب تک کہ بندہ نواز زندہ تھا۔ حضرت کا پہلے انتقال ہوا، اس کے بعد وہ بادشاہ مارا۔ تو آج بھی وہ جو گنبد بنی ہوئی ہے اسی بادشاہ کی تعمیر کرتا، وہی بڑا عقیدت مند تھا۔ تو چنانچہ آپ اس بادشاہ کے کہنے پر آئے اور گلبرگہ میں قیام فرمایا۔ 82 سال سے لے کر آپ کی عمر 104 سال تک تھی۔ عقیر کا یہ پورا سارا زمانہ تقریباً 22 سال تک آپ گلبرگہ شریف میں رہے، عقیر وقت تک، اور اسی مقام پر آپ کا وصال ہوا 16 ذی القعدہ، اسی مہینے کی چاند کی 16 تاریخ کو آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ حضرت کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے، ان کی